كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ دارالخیر فاؤنڈیشن، آئیے ہمارے ساتھ جڑیں اور خیر کو عام کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، ایک بہت ہی اہم موضوع ہے، اس کی طرف آپ لوگوں کی توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ عربی کا مقولہ ہے کما تدین و تدان، اس کا یہی مطلب ہوتا ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ اسی طریقے سے ایک مثل ہے عربی میں ہی، کما تزرع تحصد، جیسا بوؤ گے ویسا کاٹو گے۔ اور ایک قاعدہ ہے شریعت کا، ان الجزاء من جنس العمل، بدلہ عمل کے جنس سے ہی ہوتا ہے۔ یعنی جس کوالٹی کا ہم عمل کرتے ہیں ویسے ہی بدلے کی ہمیں امید رکھنی چاہیے، اور ویسے ہی بدلہ عام طور پہ ملتا ہے۔ اب اگر دنیا میں ہم لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں تو ہمارے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا جائے گا۔ اگر ہم دنیا میں لوگوں کے ساتھ برا برتاؤ کرتے ہیں، برا سلوک کرتے ہیں، تو ہمارے ساتھ بھی برا ہوگا۔ اگر ہم لوگوں کے راستوں میں پھول بچھاتے ہیں تو ہمارے راستے میں بھی انشاءاللہ پھول بچھائے جائیں گے، ہمیں اس کی امید رکھنی چاہیے۔ اگر ہم دوسروں کے راستوں میں کانٹے بوتے ہیں تو ہمارے بھی راستے میں کوئی کانٹے بوئے گا۔ اگر ہم دوسروں کی راہوں میں خندق کھودتے ہیں، کھائی کھودتے ہیں، تو ہماری بھی راہوں میں کوئی کھائی کھودے گا، خندق کھودے گا۔ اسی طریقے سے آپ دیکھ لیجئے، اگر ہم اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے ہیں، بڑھاپے میں ان کے ساتھ حسن سلوک کرتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، تو ہمارے بچے بھی ہمارے بڑھاپے میں ہماری خدمت کریں گے۔ عام طور پہ ایسا ہوتا ہے، اور بہت کم ہی اس کے برخلاف ہوتا ہے۔ جو لوگ اپنے ماں باپ کی نافرمانیاں کرتے ہیں ان کے بچے بھی عام طور پہ نافرمان ہوتے ہیں۔ تو بدلہ عمل کے جنس سے ہوتا ہے، جیسا ہم عمل کریں گے ویسے ہمیں بدلے کی امید رکھنی چاہیے۔ آخرت میں بھی، آخرت کا بھی یہی معاملہ ہے۔ اگر ہم دنیا میں اچھا کام کرتے ہیں تو ہمیں یہ امید رکھنی چاہیے کہ آخرت میں انشاءاللہ ہمیں اس کا اچھا بدلہ ملے گا۔ اور اگر ہم برائیوں پہ برائیاں کرتے چلے جا رہے ہیں، سیاہکاریوں پہ سیاہکاریاں کرتے چلے جا رہے ہیں، اور یہ امید لگا کے بیٹھے ہیں کہ ہمارے ساتھ اللہ رحم و کرم کا معاملہ کرے گا، اللہ ہمیں نجات دے دے گا، اللہ ہمیں جنت میں ڈال دے گا، اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے گا، سوال یہ ہے کہ ہم اس کے لیے کر کیا رہے ہیں، ہماری تیاری کیا ہے دنیا کے اندر؟ تو ہمیشہ یہ فارمولہ یاد رکھنا چاہیے کہ الجزاء من جنس العمل، بدلہ عمل کے جنس سے ہوتا ہے۔ کما تدین و تدان، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ دیکھیے، یہ ایک مقولہ ہے، لیکن شریعت میں اگر اس کی دلیلیں آپ ڈھونڈنے جائیں، کتاب و سنت میں بہت ساری دلیلیں آپ کو مل جائیں گی۔ میں آپ کو چند دلیلیں قرآن سے اور کچھ دلیلیں احادیث کے ذخیرے سے دیتا ہوں۔ قرآن میں آپ دیکھ لیجئے، کما تدین و تدان، منافقین مومنوں کا مذاق اڑاتے تھے۔ قرآن نے اس کا نقشہ کھینچا ہے، سورہ بقرہ آپ پڑھتے ہیں کہ منافقین جب اپنے شیطانوں کے پاس جاتے تھے، اپنے جیسے لوگوں کے پاس جاتے تھے، تو کہتے تھے کہ ارے ہم تو ان کا مذاق اڑا رہے ہیں، اور جب مومنوں کے پاس آتے تھے تو کہتے تھے ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ نتیجہ کیا ہوا؟ بدلے کے طور پہ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون، اللہ نے بھی ان کا مذاق اڑایا۔ دوسری جگہ اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، بنو اسرائیل کے کفار کے بارے میں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی سازش رچی، داؤ اور پیچ اختیار کرنے کی کوشش کی۔ تو جب انہوں نے داؤ کھیلنا چاہا تو اللہ نے داؤ کھیلا۔ کیا کیا اللہ نے؟ حضرت عیسیٰ کی شباہت ایک آدمی پہ ڈال دی، اور انہوں نے اس کو عیسیٰ سمجھ کر کے سولی پہ چڑھا دیا، اور یہ سمجھتے رہے کہ حضرت عیسیٰ کو ہم نے پھانسی دے دی، جبکہ حضرت عیسیٰ کو زندہ اللہ نے آسمان پہ اٹھا لیا۔ تو اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، انہوں نے داؤ کھیلا تو اللہ نے بھی داؤ کھیلا، اور اللہ سب سے زیادہ داؤ کھیلنے والا ہے۔ لیکن یہ مذاق اڑانا، داؤ کھیلنا، یہ اللہ کی صفت ذاتی یا مستقلاً نہیں ہے۔ اللہ بدلے کے طور پہ ایسا کرتا ہے، مقابلے کے طور پہ ایسا کرتا ہے۔
اسی طریقے سے قرآن کے ذخیرے میں آپ دیکھیں بہت ساری مثالیں مل جائیں گی. یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم. اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو گے اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد یہ ہے کہ ہم اللہ کے اوامر کو فالو کریں اور اس کے نواہی سے بچ جائیں تو اللہ ہماری مدد کرے گا. ازراہ غیب اللہ ہماری مدد کرے گا. احفظ اللہ یحفظک، حدیث کے اندر آیا تم اللہ کی حفاظت کرو اللہ تمہاری حفاظت فرمائیں گے. اسی طریقے سے اللہ جل شانہ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یہ بدلہ ہی تو ہے، الجزاء من جنس العمل. یہ فارمولہ آپ دیکھتے جائیں کہ بدلہ عمل کے جنس سے ہوتا ہے. تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. اور حدیث قدسی ہے اذا ذکرنی عبدی فی نفسی ذکرتہ فی نفسی، جب بندہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں. بہت ساری مثالیں ہیں. آئیے احادیث کے ذخیرے میں ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پہ رحم کرو، نتیجہ کیا ہوگا، اس کا بدلہ کیا ہوگا، جیسا تم کر رہے ہو اللہ تمہارے ساتھ ویسا کرے گا، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا. من کان فی حاجت اخیہ کان اللہ فی حاجتہ، اللہ کے رسول نے فرمایا جو شخص اپنے بھائی کی مدد میں رہتا ہے اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. اسی طرح اللہ کے رسول نے فرمایا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب الدنیا، جو اپنے مومن بھائی کی دنیا کی پریشانیوں میں سے کوئی پریشانی دور کرے گا نفس اللہ عنہ کربۃ من کرب یوم القیامہ، اللہ قیامت کی پریشانیوں میں سے کوئی اس کی پریشانی دور کر دے گا. اور جو دنیا میں کسی تنگ دست پہ آسانی کرے گا اللہ دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں گے. اور اس کے بعد آگے فرمایا من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو اپنے مسلمان بھائی کو عیوب پہ پردہ ڈالے گا اللہ قیامت کے دن اس کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیں گے. دیکھیے وہی فارمولہ الجزاء من جنس العمل، جیسی کرنی ویسی بھرنی، جیسا عمل ہوگا بدلہ ویسے ملے گا. اور اللہ من ستر مسلما سترہ اللہ یوم القیامہ، جو مومن بھائی کے عیوب پہ پردہ ڈالے گا اللہ قیامت میں اس کے عیوب پہ پردہ ڈالیں گے. اور جو اپنے بھائی کی مدد میں رہے گا اللہ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. تو یہی فارمولہ آپ اپنی نگاہوں کے سامنے رکھیے اور کبھی بھی کسی کو اپنی ذات سے آپ تکلیف مت پہنچائیے، کسی کی عزت نفس پہ آپ حملے نہیں کیجیے، کسی کی عفت و عصمت پہ ڈاکے نہیں ڈالیے. اگر کوئی کسی کی بہن بیٹیوں کی عزت تار تار کرے گا تو ہو سکتا ہے اس کی بھی بہن بیٹی کی کوئی عزت تار تار کرے گا. اگر دوسروں کی یہ عزت نفس پہ ہم حملہ کریں گے تو کوئی دوسرا ہماری عزت نفس پہ حملہ کرے گا. اگر ہم دوسروں کو کہیں سر محفل ذلیل کر رہے ہیں رسوا کر رہے ہیں تو ہو سکتا کوئی ہمیں بھی سر محفل کہیں ذلیل و رسوا کر دے. تو اس لیے ہمیشہ اس بات کی طرف ہماری توجہ ہونی چاہیے جیسی کرنی ویسی بھرنی. ہم لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، ہمارے ساتھ بھی انشاءاللہ اچھا ہوگا. ہم لوگوں کے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں، ہمارے ساتھ بھی اللہ آسانی کا معاملہ کرے گا. اللہ کے بندے بھی آسانی کا معاملہ کریں گے. تو ہمیں ہر وقت اس فارمولے اور اس قاعدے کو اپنی نگاہوں کے سامنے رکھنا چاہیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.